الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان یہ چل رہا تھا کہ کسی شے کے کام کا حکم دینا وہ مامور بھی کے حسن ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اس طرح سے اس کے 3 صورتیں بیان کی گئی تھی، اور اختلاف تھا وہ تیسری صورت میں، اور اختلاف تیسری صورت میں تھا کہ وہ جس کا کرنا ہے دنیا میں تعریف اور آخرت میں ثواب کا مستحق ہو۔ پھر اس کے بعد یہ والی چیز تھی، اس میں اختلاف تھا آیا کہ اس کا حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اس میں اختلاف تھا۔ اشاعرہ نے کہا تھا ان سب کا جو ہے حسن و قبح جو ہے وہ کیا ہے، شرعیت کے اعتبار سے ہے، اور شریعت کے نزول سے پہلے سارے کے سارے سب برابر تھے۔ اور معتزلہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ ان سب کا حسن و قبح عقلی ہے۔ پھر اس اعتبار سے اب اس کا آگے جو بیان کرتے ہیں، ثم المامور به فی حق حسنی نوعان، پھر مامور بھی جس کا حکم دیا جا رہا ہے حسن کے حق میں، ثم المامور بھی فی حق الحسن نوعان، پھر مامور بھی حسن کے حق میں اس کی 2 قسمیں، مامور بھی کی 2 قسمیں بنیں گی، حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ، حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ۔ اب یہ ہوگا کہ حسن لعینہ یعنی وہ کہ جس کی خود اس کی ذات میں حسن ہو، کسی دوسرے کے واسطے سے اس میں حسن نہ آتا ہو، اور حسن لغیرہ ہے کہ وہ حسن خود تو نہ ہو لیکن کسی غیر کے واسطے سے اس کے اندر حسن پیدا ہو گیا ہو، تو اس کو حسن لغیرہ کہیں گے۔ پھر حسن بنفسی ایسا ہوگا کہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتا ہوگا بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ برقرار رہے گا، ضمیر کبھی بھی زندگی میں اس سے جدا نہیں ہوگا۔ جیسے ایمان باللہ، ایمان اللہ پر لانا یہ دائمی ہے، جب تک انسان دنیا میں ہے وہ ایمان پر متصل برقرار رہے گا، اس سے کبھی وہ جدا نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اس سے جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، لیکن بزبان صورت، زبان کی صورت میں جدا ہو جاتا ہے جب انسان کو مجبور کیا جاتا ہو کلمہ کفر بکنے پر، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اگر زبان سے کلمہ کفر بک دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مومن ہی رہے گا، جبکہ اس کا دل مطمئن ہو، قلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ لیکن اگر یہ فرمایا جاتا اگر کوئی شخص اگر اس وقت بھی اگر عزیمت پر عمل کر کے کلمہ کفر نہ بکے اور اسی طرح سے اس کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ تو یہ ہے کہ زبان سے جو ہے مجبور کیا گیا تو اس وقت کلمہ کفر بکنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں جو ہے برقرار رہتا ہے زندگی میں، جدا میں مامور بھی سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک ایسا حسن ہے جو حسن تو ہے بے نفسی لیکن وہ کبھی کبھی سقوط کا احتمال رکھتا ہے، کبھی کبھی وہ ساقط ہو جاتا ہے، یا تو خود سے ساقط ہو جاتا ہے یا جو ہے شریعت کے ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی ایسی صورت ہے نماز اس پر جو ہے فرض ہوئی، تو اب یا تو وہ اس کو ادا کر لیں تو وہ ادا کرنے سے جو ہو جائے گی کیا ہو جائے گی، ساقط ہوگی، اور اگر وہ ادا نہ کر سکیں تو قضا ہو گئی، تب تو قضا کو ادا کرنے سے ساقط ہوگی، یا کوئی یا شریعت کے ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتی ہے، جیسے کہ کسی انسان کو جنون ہو گیا اور وہ جنون اس کا جو ہے تقریباً 6 نمازوں تک رہا، تو ایسی صورت میں وہ نمازیں کیا ہو جائیں گی، اس پر ساقط ہو جائیں گی۔ اسی طرح آخری وقت میں عورت کو حیض و نفاس آ گیا تو حیض و نفاس آنے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی، وہ ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ آخری وقت تک کی قید لگائی، آخری وقت تک اس کی نماز پڑھنا جائز تھا، آخری وقت میں ان کو کیا آ گیا، حیض و نفاس آ گیا، تو وہ نفاس آنے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی، ساقط ہو جائیں گی۔ اب ایسی صورت میں جو ہوتا ہے، کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں تو مامور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کو پڑھنا چاہے، عورت حالت حیض میں اگر نماز کو پڑھے، نہ تو وہ حسن رہے گا اور نہ بلکہ پڑھنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگی، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں پر ایک کیا کر رہے ہیں، تو مامور بھی کہ
حسن ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، حسن بنفسی، حسن لغیری۔ حسن بنفسی خود مامور بھی حسن ہو، اب یہ کہ وہ کبھی سقوط کا احتمال نہ رکھے اور کبھی سقوط کا احتمال رکھتا ہو۔ اب آئیے دیکھیے، ثم المامور بھی فی حق الحسنی، پھر مامور بھی کہ حسن کے حق میں دو قسمیں ہیں۔ الاول حسن بنفسی، پہلی جو ہے حسن بنفسی ہے، دوسری وہ حسن لغیری، اور دوسری حسن لغیری ہے۔ فالحسن بنفسی مثلا الایمان باللہ، حسن بنفسی وہ جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا، وشکر المنعمی، اور انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا، والصدق والعدل، سچ بولنا اور انصاف کرنا، والصلاۃ مثل الایمان ونحویہ، نماز پڑھنا اور اسی طرح جیسے اور دوسری نفلی عبادتیں وغیرہ ہیں، ان سب کے اندر بے ذاتی خود اس کے اندر حسن ہے کہ ان سب کا نمازوں کا ہر جز جو ہے کیا حسن ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، خشوع خضوع ہے، قیام ہے، جلسہ ہے، اسی طرح ساری چیزیں سب اس کے اندر کیا ہیں، حسن ہے۔ اسی طرح ایمان باللہ پورا کا پورا یہ دائمی طور پر یہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں فحکم ھذا النوع، اس نوع کا حکم یعنی حسن بنفسی کا حکم کیا ہے؟ انہ اذا وجب علی العبد اداہ، جب اس کی ادا کرنا بندے پر واجب ہو جائے، جب اس کی ادائیگی بندے پر واجب ہو جائے، لا یسقط الا بالاداء، تو یہ صرف ادا کرنے سے ہی کیا ہوتی ہے؟ ساقط ہوتی ہے۔ وھذا فیما لا یحتمل السقوط، اور اس مامور بھی میں جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ الایمان باللہ، کیا ہے وہ؟ ایمان باللہ ہے، جو بندے سے کبھی بھی کیا ہے؟ سقوط کا احتمال نہیں رکھتا، جب سے پیدا ہو اگر وہ مومن ہے تو زندگی بھر تک کے لیے اس کا ایمان برابر ثابت رہے، دل کے ساتھ برابر ثابت رہے، قلب تصدیقی کبھی بھی ساقط نہ ہو، اگرچہ مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر بکرے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو زبان سے جو ہے کلمہ کفر بکرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن کیا اس کا دل جو ہے تصدیق قلبی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایمان باللہ ایسا ہے جو سقوط کا بالکل کی احتمال نہیں رکھتا۔ گویا کہ حسن بنفسی کی دو صورتیں بن جائیں گی، ایک ایسی وہ حسن بنفسی کہ جو بالکل سقوط کا احتمال نہ رکھتا ہو، اور دوسری وہ ہے وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، رہا وہ دوسری وہ صورت جو سقوط کا احتمال رکھتی ہے، بندے کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ، یا تو وہ بندے کے ادا کرنے سے ساقط ہوگی کہ اس طور پر کہ نماز واجب ہوئی تو نماز کو ادا کر لے تو وہ نماز ادا کرنے سے کیا ہو جائے گی؟ وہ ساقط ہو جائے گی۔ او باسقاط العامر، یا جو ہوگی عامر حکم دینے والے کے حکم کرنے سے ساقط ہو جائے گی، جیسے کہ نماز کو ساقط کر دیا شریعت نے حالت حیض میں اور حالت نفاس میں ساقط کر دیا ہے، اور یا جو ہوگی شارع کے اشارے کے ساقط کرنے سے ساقط ہوگی۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا کیا وہ سقوط جو سقوط کا احتمال رکھتا ہو یا تو ادا کرنے سے ساقط ہوگی یا جو ہوگی عامر کے ساقط کرنے سے ساقط ہوگی۔ ہم نے کہا اذا وجبت الصلاۃ فی اول الوقت، جب نماز واجب ہوئی اول وقت میں اور اس کو آخری وقت تک ادا کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے نا، آخری وقت تک ادا کر سکتا ہے۔ کسی نے ادا نہیں کیا، لاسٹ وقت میں اسے جنون لاحق ہو گیا، مجنون ہو گیا، یا لاسٹ وقت میں عورت کو حالت حیض آ گیا، نفاس آ گیا، تو اب کیا ہو جائے گی؟ وہ شریعت کی طرف سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ حیض اور آ جانا، نفاس ہونا یہ ساقط کر دے گا، لیکن جنون کی وجہ سے تقریباً جب تک 6 نمازوں تک کیا نہ رہے؟ جنون نہ رہے، 6 نمازوں سے کم میں رہا تو وہ پھر ان کی نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ اذا وجبت الصلاۃ، جب نماز واجب ہوئی بندے پر اول وقت میں، سقط الواجب بالاداء، تو ادا کیا ہو جائے گی؟ واجب کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، ادا کرنے سے ساقط ہوگا۔ او باعتراض الجنون والحیض والنفاس فی آخر الوقت، یا آخری وقت میں حیض و نفاس یا جنون کے لاحق ہونے کی وجہ سے، حیض و نفاس آخری وقت میں نفاس اور حیض اور جنون کے لاحق ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ ساقط ہوگا۔ جنون کیا کہا؟ الی 6 صلات، صحیح ہے نہیں؟ کہ 6 نمازوں تک جنون لاحق ہو گیا تو یہ کیا شریعت کیا کر دے گی؟ اس کو ساقط کر دے گی۔ ہاں برخلاف اگر کوئی سو گیا، اگرچہ وہ 6 نمازوں تک سو گیا تو وہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو ایسا سونے سے ساقط نمازیں
ساقط نہیں ہوں گی۔ اب اسی اعتبار سے کیوں؟ اس اعتبار سے کہ ان الشرع اسقطا، اس اعتبار سے کہ اس کو شریعت نے کیا کر دیا ہے؟ ساقط کر دیا۔ تو ساقط ہونا دو اعتبار سے ہوگا، یا تو بندہ ادا کر دے اس اعتبار سے ساقط ہوگا، یا ادا نہ کیا تو قضا کی گئی تو قضا کو ادا کرنے سے ساقط ہوگا، یا ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس کی وجہ سے شریعت ساقط کر دیتی ہے تو وہ کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی۔ اب اس پر فرماتے ہیں یا اس کو شریعت کو بندے سے مکلف سے ساقط کرنے کے اعتبار سے انل عوارض اندہ حاضل عوارض، ان رکاوٹوں کے، ان عوارض کے پیش آ جانے کے وقت، والا یسقط بضیق الوقت وعدم الماء واللباس ونحوی، کہہ رہے ہیں یہ شریعت کے ساقط کرنے سے ساقط ہوں گی، لیکن وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح پانی نہ ہونے کی وجہ سے، لباس نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح قبلہ کے مشتبہ نحوی، اسی طرح اس جیسی چیزیں قبلہ کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ساقط نہیں ہوں گی، ان کا ہر چیز کا بدل موجود ہے۔ پانی کے وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے یہ ساقط نہیں ہوگی، قضا کرے اس کی۔ اسی طرح پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بدل تیمم ہے۔ اسی طرح لباس نہ ہونے کی وجہ سے برہنہ نماز پڑھنے کا بدل ہے کہ انسان برہنہ نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر سطر زیادہ نہیں ہو سکتا تو شریعت اجازت دیتی ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اشارے سے نماز پڑھے، صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح جو ہے قبلہ مشتبہ ہو جائے تو تحری کے ذریعے سے نماز ادا کرے۔ تو یہ ساری تمام صورتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوگی، یہ ادا نماز کرنا ساقط نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ وقت تنگ ہو گیا اب کیا کروں؟ قضا پڑھیے۔ اسی طرح کوئی کہے پانی نہیں ہے تو تیمم کیجئے، لباس نہیں ہے تو ننگے نماز پڑھیے، لیکن نماز کیا ہے؟ ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسے عوارض ہیں جن کو شریعت نے معتبر نہیں مانا ہے۔ تو کون سے اعتبار معتبر ہوں گے؟ جن کو شریعت نے ساقط کرنے میں معتبر مانا ہے وہ اعتبار ہوں گے، اور یہ شریعت نے معتبر نہیں مانے۔ عدم لباس کی صورت میں انسان پر نماز ننگے ہی پڑھنا ہوگی، لیکن کیا اگر پردہ نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں بیٹھ کے پڑھے، اور اگر نہ ہوتا اور بھی ہے تو پھر اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کیا ہوگی؟ ساقط نہیں ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں جیسے کہ اب دوسری صورت یہ ہوئی کون سی؟ یہ تو وہ ہوئی کہ حسن بے نفسی ہو، خود اس کی ذات میں حسن ہو، جیسے ایمان باللہ، نماز پڑھنا، صحیح ہے نہیں، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا وغیرہ۔ اور جو ایک اور صورت ہوتی ہے جو خود جو ہوتی ہے اس کے واسطے سے حسن ہوتی ہے۔ اچھا نماز پڑھ، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ایک طرح سے لگتا ہے کہ یہ حسن غیر کے واسطے سے ہیں، حسن جو ہے یہ غیر کے واسطے ہیں۔ روزہ رکھنا یہ حسن کیسے؟ بھوکا رکھنا پڑ رہا پیٹ کو، کھانے والا کھانا ہے پھر بھی نہیں کھا رہے، لیکن کیا ہے اس میں؟ نفس امارہ کو مغلوب کرنا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینا، اپنا مال بلا وجہ میں دے رہا ہے دوسرے کو، نہ کوئی محب کر رہا ہے، لیکن کیا ہے اس میں؟ فقیروں کی حاجت روائی ہے۔ اسی طرح دوسرا نماز پڑھا، حج کرنا مال ضائع کرنا، تفریح کرنا، تھکن کرنا، لیکن کیا ہے؟ حسن کے واسطے تھے، بیت اللہ کا شرف ہو رہا ہے، بیت اللہ کا شرف کی وجہ سے یہ حسن ہے۔ اب دوسری وہ چیزیں جو حسن ہوتی ہیں غیر کے واسطے سے، کوئی واسطہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے حسن ہوتی ہیں۔ اچھا اگر وہ واسطہ ہی ختم ہو جائے تو پھر تو کہتے ہیں والثانی والنوع الثانی، دوسری وہ چیز جس کا حکم دیا کرنے کا، ما یکون حسنا بواسطۃ الغیر، جو حسن ہوتی ہے غیر کے واسطے سے، خود اس کی ذات کے اندر کوئی حسن نہ ہو۔ اچھا دوسرے لباس کے اندر وہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے یا بیٹھ کر نماز پڑھے، اسی طرح رکوع تیمم کرے، سجود اس کے بیٹھ کر کے ادا کرے، اشارے سے پڑھے۔ وہ اس میں اختیار تھا کہ اس بارے میں کہ نماز پڑھے بیٹھ کر اور ان کو ادا کرے اشارے سے، اگر پردہ نہ ہوتا ہو۔ اب آتے والنوع الثانی ما یکون حسنا بواسطۃ الغیر، دوسری وہ قسم جس کا حکم دیا گیا ہے وہ حسن ہوتی ہے غیر کے واسطے سے، وذالک مثل السعی الی الجمعہ، اور وہ جو ایسے سعی کرنا جمعے کی طرف، کیا ہے؟ سعی کرنا جمعے کی طرف۔ یہ سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے، لفظ سعی لائے گئے بطور اہتمام کے کہ انسان کو چلنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، ورنہ نفس دوڑنا حسن ہوتا تو رات دن لوگ دوڑتے ہی رہتے۔ جھولی کا پیسہ جن کے پاس میں ہے
تو صحیح کرنا جمعے کی طرف، ورنہ دوڑنا ہی حسن ہو جاتا. یہ دوڑنا حسن کیوں ہوا؟ جمعے کی طرف جا رہے، نماز کی طرف جا رہے. اسی طرح وضو للصلاۃ، وضو کرنا نماز کے لیے. نفس وضو میں کوئی حسن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ وضو میں بالکل ٹھنڈا پہنچانا ہے، اعضاء کو صاف ستھرا، مال کو ضائع کرنا ہے. اسی طرح صحیح ہے نہیں؟ تو یہ حسن بے نفسی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ نماز کے واسطے سے حسن ہوا. بھائی ٹھنڈ میں کیوں وضو کر رہا ہے؟ پانی کو ضائع کر رہا ہے، یعنی کلی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے. تو یہ نفس حسن ہوا کس کی وجہ سے؟ نماز کے واسطے سے. تو کہہ رہے ہیں وہ نو ثانی ما یکون حسنا بواسطہ الغیر، دوسری وہ صورت جو غیر کے واسطے سے حسن ہو. وذالک مثل السعی الی الجمعہ، اور وہ جیسے سعی کرنا جمعے کی طرف. والصلاۃ والوضو للصلاۃ، اسی طرح نماز کے لیے وضو. فإن السعی حسن بواسطہ کونہ مفضیا الی اداء الجمعہ، اس لیے کہ یہ سعی جو ہے یہ حسن ہے کہ اس واسطے سے کون مفضین کہ یہ لے جانے والی ہے کس کی طرف؟ جمعے کی ادائی کی طرف پہنچانے والی ہے. لیسا بحسن فی حسن فی ذاتی، اس کی ذات میں کوئی حسن نہیں ہے کیونکہ یہ لے جانے والی ہے سعی جمعے کی ادائی کی طرف. والوضو حسن بواسطتی کونہ مفتاحا للصلاۃ، اور وضو جو ہے یہ حسن ہے اس واسطے سے کہ یہ مفتاح صلاۃ ہے. اور کیوں؟ نماز جب حسن ہے تو اس کے واسطے سے کیا ہو جائے؟ یہ بھی حسن ہو جائے گا کیونکہ یہ نماز کو شروع کرنے کا آلہ ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں وضو حسن ہے، اس کی ذات میں تو کوئی حسن نہیں ہے، لیکن یہ حسن ہے نماز کے لیے چابی ہونے کے واسطے سے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ وہ حکم حسن انہ یسقط بسقوط تلک الواسطہ، اور اس نو کا حکم یہ جو حسن ہوتی ہے غیر کے واسطے سے، اس نو کا حکم یہ کہ یہ اس واسطے کے ساقط ہونے سے خود ساقط ہو جاتی ہے. واسطہ ساقط ہو گیا تو یہ خود کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. مثلا حتی ان السعی لا یجب علی من لا جمعۃ علیہ، یہاں تک کہ سعی اس پر واجب نہیں ہے جس پر جمعہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ مسافر اور مریض پر جمعہ ہی نہیں ہے، لہذا اس کا صحیح کرنا حسن نہیں ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ مسافر و مریض پر جو ہے جمعہ ہی نہیں ہے، لہذا جب واسطہ ہی ختم ہو گیا، وہی چیز ہی ختم ہو گئی، تو اس کا یہ صحیح کرنا بھی کیا ہوگا؟ حسن. یہاں تک کہ صحیح جو ہے اس پر واجب نہیں ہوگی جس پر جمعہ ہی نہیں ہے. ولا یجب الوضو علی من لا صلاۃ علیہ، اسی طرح وضو بھی واجب نہیں ہوگا اس پر جس پر نماز ہی واجب نہیں. نماز کے واسطے سے وضو حسن ہوا تھا، اب جس پر نماز ہی نہیں ہے تو اس پر وضو ہی نہیں ہے، لہذا نفس وضو بھی حسن. جیسا کہ نفسا، حیضہ، یہ عورت ہے، ان پر کیا ہے؟ نماز ہی نہیں ہے، لہذا اب ان کا حسن ہونا جو نماز کے واسطے سے تھا، لہذا اگر ہم نماز پڑھنا چاہیے تو نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، گناہ بھی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ گناہ بھی ہو جائے گا. منع کرتی ہے شریعت نماز نہ پڑھو اس حالت میں. تو کہہ رہے ہیں والا یجب الوضو علی من لا صلاۃ علیہ، اور وضو بھی واجب نہیں اس پر جس پر جو ہے نماز واجب نہیں ہے. ولو سعی الی الجمعۃ، اگر کسی نے جمعہ کی طرف سعی کی، چل رہا تھا، جا رہا تھا، پکڑ کر کے کوئی زبردستی کسی اور طرف لے گیا، اسے کیا لے گیا؟ کسی اور طرف لے گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے یہ حسن نہیں ہوئی صحیح، یہ صحیح حسن نہیں ہوئی کیونکہ یہ چلا گیا کسی اور، اگر سے مجبوراً ہو کے گیا ہے، تو اسے لہذا دوبارہ سے اس پر صحیح کرنا ہوگی جمعہ کی طرف، تب یہ صحیح حسن بنے گی. صحیح ہے نہیں؟ ولو سعی الی الجمعۃ، اگر کسی نے جس پر جمعہ واجب ہے اس نے سعی کی جمعے کی طرف، فحمل مکرہا الی موضع آخر، اسے مجبوراً لے جایا گیا کسی دوسری طرف، مجبوراً اسے لے جایا گیا کسی دوسری طرف. کہہ رہے ہیں قبل اقامت الجمعہ، جمعہ کی ادا کرنے سے پہلے، یجب علیہ السعی ثانیاً، تو اس پر دوسری مرتبہ صحیح کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. کیوں؟ جس چیز کے لیے صحیح کر رہا تھا وہ ابھی ہوا ہی نہیں ادا، تو پھر صحیح کیا کرنا ہوگی اسے؟ وَلَوْ سَعَى إِلَى الْجُمْعَةِ، اگر کسی نے جمعے کی طرف صحیح کی اور اسے زبردستی لے جایا گیا دوسری جگہ کی طرف جمعہ ادا کرنے سے پہلے، تو اس پر دوسری مرتبہ صحیح کرنا واجب ہوگا. وَلَوْ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْجَامِعِ، اگر کوئی شخص جامع مسجد میں معتکف ہے، يَكُونُ السَّعْيُ سَاقِطًا عَنْهُ، تو اس سے صحیح کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. صحیح کس لیے کر رہے تھے؟
مسجد کی طرف جانے کے لیے، وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہے، واسطہ وہاں پہلے سے ہی پایا گیا مسجد میں ہونا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ساقط ہو جائے گا، صحیح کہاں کرے گا؟ ولو سعی اگر ولو کانا معتکفا، اگر کوئی مسجد میں موجود ہو جامع میں، یکون السعی ساقطا عنہ، تو اس سے سعی ساقط ہو جائے گی۔ وکذا لو توضا، اسی طرح اگر کسی نے وضو کیا اور جمعے کا ارادہ کیا یا نماز کا ارادہ کیا قبل اداء الصلاۃ، نماز کو ادا کرنے سے پہلے، یجب ولو احدث، اگر کسی نے وضو کیا اور اسے حدث لاحق ہو گیا نماز کو ادا کرنے سے پہلے، یجب علیہ الوضوء ثانیا، تو اس پر کیا ہوگا؟ دوسری مرتبہ وضو کرنا واجب ہو۔ کیوں؟ عدم حصول المقصود، مقصود کو حاصل نہ ہوئے، مقصود حاصل ہی نہیں ہوا، وہو الصلاۃ، اور وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے وضو کیا تھا اور نماز کے واسطے سے حسن ہوا تھا یہ، اور نماز ادا نہیں ہوئی، تو اب کیا ہوگا؟ دوسری مرتبہ اس پر کیا ہوگا؟ وضو کرنا واجب ہوگا۔ تو اگر کسی نے وضو کیا اور اسے حدث لاحق ہو گیا نماز کو ادا کرنے سے پہلے، یجب علیہ الوضوء ثانیا، تو اس پر دوسری مرتبہ وضو کرنا واجب ہوگا۔ ولو کان متوضیا عند وجوب الصلاۃ، اور اگر کوئی شخص باوضو ہو، کس پر؟ جس شخص نے جو ہے وضو نماز کا ارادہ کرنے والا ہے اور باوضو ہے، عند وجوب الصلاۃ، نماز کے واجب ہونے کے وقت، لا یجب علیہ تجدید الوضوء، تو اس پر دوبارہ سے وضو کرنا واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لتحصیل المقصود وہو الصلاۃ، مقصود کیا تھا؟ حاصل ہونے کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ نماز، یعنی وضو ہے ہی پہلے سے، نماز کے وقت جو نماز کے لیے کیا تھا اور وہ پہلے سے موجود ہے، تو اس پر کیا ہے؟ وضو کرنا واجب نہیں ہوگا۔ آگے چلیں، پھر کل دوسری صورت ہے، اسی میں سے کچھ جہاد کے بارے میں بتائیں گے، حدود کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ ساری چیزیں، یہ قصاص ہے، یہ حسن خود بذاتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ ملک خراب ہو جاتے ہیں، قصاص میں جانیں چلی جاتی ہیں، حدود میں لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، تو یہ حسن ہو کس واسطے سے؟ غیر کے واسطے سے۔ اس کو کل بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی